اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان سے ہم نے نبی معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے اہم ترین جو معاملات اور آپ کی زندگی کے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کل جو لمحات ہم نے پڑھے ہیں اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال ہو چکی ہے۔ پھر 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو فتح کیا ہے، اور اسی طرح غزوہ ذی قرد واقع ہوا ہے، اور باغ فدق والی جو جگہ ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور 2 عظیم الشان صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ 8 ہجری ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اور ان معاملات سے فارغ ہوئے تو آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ شام کے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، اور خیبر کی طرف جانے سے پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کا قاصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی خط اور پیغام لے کر بلقا کی طرف گیا تھا، اس کو شرجیل بن عمر نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اطلاع یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس پر اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا، اور 3000 صحابہ کو آپ نے بلقا کی طرف روانہ کیا۔ شام میں مقام موتا پر شامی فوجیوں کے ساتھ یہ مڑ بھیڑ ہوئے۔ آپ نے الوداع کرتے ہوئے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ زید بن حارثہ اگر شہید کر دیا جائے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید کر دیے گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شہید کیا گیا تو پھر آپ جس کو چاہیں امیر مقرر کر لیں۔ اس واقعہ میں بھی بڑے
نصیحتیں، واقعات موجود ہیں. مشہور جو واقعہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے رہ جانا. جمعرات کے دن آپ نے تشکیل دیا تھا تو جمعے میں دیکھا، فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے رات قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میری سواری بڑی تیز ہے، تو ابھی تو وہ ادھر قریب ہی ہوں گے، تو میں اکیلا ہوں، وہ قافلہ ہے، ان کو وقت زیادہ لگتا ہے چلنے میں، تو میں جلد ان کے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے بس یہ خواہش تھی، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، آپ کے پیچھے آخری جمعہ میں پڑھ کر چلا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ وہ جو میری مان کر چلے گئے تو ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے آپ کی باتوں کو ماننے پر. بہرحال جب وہاں پر پہنچے تو اتفاقی طور پر ایسے ہی ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. پھر ابھی باہمی مشاورت تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمان کو سنبھال لیا. ان کا بہت زیادہ جو ہے معاملہ تھا، فوج، اور وہ اس علاقے کے لوگ تھے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے بھی کئی جنگوں میں تدبیری معاملات، احد میں بھی اسلام کے خلاف انہوں نے تدبیر کی تھی، تو اسی جنگی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اگلی جو فوجیں جو لڑ رہی تھی ان کو پیچھے کیا، دائیں والے کو بائیں، بائیں والے کو دائیں، پیچھے والے جو ہیں ان کو آگے کیا. تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی فوج اور زیادہ آ گئی ہے، یہ کئی چہرے جو ہیں اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت اور حالت ہوئی تو ان کے دل جو ہیں وہ پھیکے پڑ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سائڈوں پہ تھے لشکر کے، ان سے کہا کہ آپ نے اس انداز میں ان کو دھکیلنا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ لوگ ہمارا گھیراؤ کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل ان کے اوپر یعنی پریشر ہوا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واپس پلٹ آئے. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کو بھی غزوہ موتا کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے. ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا تاریخی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ غزوہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہ ہوئے ہوں. پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ ہندوستان کا غزوہ، اور پھر اس سے بھی اس غزوہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس شریک ہو گئے. اس طرح کے مغالطات دینے کی کوشش کی جاتی. تو اصل یہ ہے کہ غزوہ کی تعریف ہی ہم نے غلط کی ہے. تو غزوہ کی صحیح تعریف کیا ہے کہ ایسی جنگ جو نتیجہ خیز ہو یا بہت بڑی ہو، نتیجہ خیز ہو یا بہت بڑی ہو تو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے حملے ہیں یا جو نتیجہ خیز نہیں ہیں ان کو سریہ کہا جاتا ہے. وہ بھی وقت نہیں، ورنہ ان کی میں آپ کو مثالیں دیتا کہ کتنے ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شریک نہیں ہے. جیسے غزوہ ذی قرد، تو یہ اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے. یہ اکیلے صرف ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑا ہے، اکیلے صحابی نے پورا غزوہ لڑا. اچھا اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ 20 افراد تھے اور نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں لے کر بھاگ گئے تھے. ان اکیلوں نے وہ 20 کی 20 اونٹنیاں جو ہے ان سے چھینی اور ان کو بھگا دیا. یہ نتیجہ خیز تھی، اس بنیاد پر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال غزوہ نتیجہ خیز جنگ کو کہا جاتا ہے. تو غزوہ ہند کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ بھی نتیجہ خیز ہوگی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑائی کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی دجال کے خلاف نتیجہ خیز اور بڑی جنگ ہوگی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ بہت بڑی جنگ جس میں نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر تشکیل دیا. اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینہ میں
یہ جمادی الاولیٰ کا معاملہ ہے، اور رمضان 8 ہجری میں جو ہے وہ مکہ فتح ہوا ہے۔ اس کے کئی ایک اسباب تھے۔ سب سے بڑا سبب جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو اس وقت اس معاہدے میں یہ چیز شامل تھی کہ جو قبیلہ جس کے کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اتفاقاً بنو خزاعہ قبیلہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف بن گیا، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کا حلیف بن گیا۔ اب ان کی جو ہے پہلے سے جنگیں جاری تھی، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی، تو وہی جنگ آپس میں پھر بھڑک اٹھی، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اکثر افراد کو قتل کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان میں سے صرف بچے، باقیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور قریش نے اس میں بھرپور ان کا تعاون کیا، خصوصاً اکرمہ بن ابی جہل نے، اسی طرح سہیل بن عمر جو لکھنے والا تھا، اور صفوان بن امیہ جو ہے یہ بذات خود صرف اسلحہ ہی ان کو پیش نہیں کیا بلکہ یہ خود بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوں گے۔ بنو خزاعہ کے لوگ، ان میں سے عمر بن سالم الخزاعی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، سارا واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو بھی بنو بکر نے پامال کیا، اور یہ بنو خزاعہ والے اللہ کا واسطہ دیتے رہے، تو یہ کہتے رہے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اس طرح کے معاملات۔ نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ مکہ میں آپ نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بنو خزاعہ کو بدلہ لیں۔ اگر آپ ان کی دیت نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں لے کے دے سکتے، تو پھر دوسری چیز ہے کہ آپ بنو بکر سے جدا ہو جائیں۔ تیسری شرط یہ ہے اگر آپ نے بنو خزاعہ کی حمایت بھی نہیں کرنی، بنو بکر کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو توڑنے کا اعلان کریں۔ اب قریش اس جنگ میں خود بھی شریک تھے، یہ بنو بکر کو بھی علم تھا، تو وہ یعنی قاتلین ایک دوسرے سے کیسے مطالبہ کریں گے کسی کے خون کا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، بنو خزاعہ کی حمایت بھی نہیں اور بنو بکر کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر تیسری جو چوائس ہے اس کو لیا، اور مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تیاری پر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور صحابہ کو بھی اپنی جو معاملات ہیں ان کو باہر شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کو خط لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نصرت اور تائید تو دینی ہی دینی ہے، مکہ فتح ہو ہی جائے گا، لیکن جو ہے میرے خاندان کے لوگ ادھر موجود ہیں، میرے بچے موجود ہیں، میرا خاندان موجود نہیں ہے، تو میرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قریش والے رحم والا معاملہ کریں کہ میں نے جو ہے ان تک یہ اطلاع پہنچائی۔ جبکہ نبی علیہ السلام اس معاملے کو پوشیدہ اس لیے رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ آگے سے تیاری زیادہ نہ کر سکے اور قتل و غارت نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس جگہ لڑنے کی بجائے، کیونکہ وہ حرم تھا تو آپ لڑنے کی بجائے وہاں ان کو ڈرانا چاہتے تھے، اور آپ نے کئی حکمت عملیاں یہ اپنائی کہ جس کی بنیاد پر ان کو ڈرایا جائے۔ جب حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت علی، زبیر، مقداد اور حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا، فرمایا کہ روضہ خاخ مقام جگہ کا نام ہے،
وہاں پر چلے جاؤ، ایک عورت ہوگی ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی، اس کے پاس خط ہے، لے آنا۔ جب وہاں پہنچے اس کے پاس خط نہیں، نکلا نہیں۔ اس نے کہا میری تلاشی لے لو، ہودج لیا، وجود کی تلاشی لی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ انتظار کر لے، شاید وہ عورت پیچھے آ رہی ہو یا کوئی معاملہ۔ نبی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یا تو ہے عورت، کتاب یہ جو خط ہے یہ نکال دے گی، لا تخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، دو ہی کام ہو گئے، یا تو خط ہمارے حوالے کر دے گی، اگر تو یہ خط ہمارے حوالے نہیں کرے گی تو ہم تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اس قدر بزدل ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بولتے ہیں، اور وحی سے دی ہوئی خبر وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے اسی عورت کے پاس خط ہے۔ تو اس نے پھر ایسے اپنے جوڑے سے، بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکالا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، آپ نے پوچھا، انہوں نے صاف صاف معاملہ بتلا دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 10 رمضان المبارک کو جو ہے وہ مدینہ سے 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلے۔ نبی علیہ السلام مکہ کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں نبی علیہ السلام کو عبداللہ بن امیہ اور ابو سفیان بن حارث، جو نبی علیہ السلام کے چچا حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ابو سفیان تھا، یہ ملے، اور ان دونوں نے جو ہے نبی علیہ السلام سے کچھ مذاکرات کیے، اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے چلتے مرہ زہران، یہ مقام کا نام ہے، اس جگہ پر پہنچے مکہ کے قریب۔ تو اس مقام پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا۔ اس مقام پر جب نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تو ابو سفیان جو احد میں اور احزاب میں نبی علیہ السلام کے خلاف نکل آئے تھے، یہ جو ہے نبی علیہ السلام کو ادھر جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تھے، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے کہنے پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مقام پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے افراد اکیلے اکیلے اپنی آگ جلائیں گے۔ رات کا وقت ہوا، کیونکہ تب روٹین تھی کہ 10 بندے آگ جلائیں گے، تو یہ 1000 الاؤ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، 10,000 کے 10,000 الگ الگ آگ جلائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی جگہ پر آگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اور کتنے زیادہ جو ہیں، یہ ہے ان کے اوپر روک ڈالنے کا ایک انداز۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ انداز اپنایا تو ان میں سے یہ اہل مکہ بہت زیادہ اس معاملے پہ خوف زدہ تھے کہ کتنا بڑا لشکر آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک رستہ دیا اور وہ راستہ جو ہے آگے سے صاف کر رہے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ یہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختصاراً چلتے چلتے جو ہے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ انصار کا جھنڈا دیا ہوا تھا۔ تو یہ جب مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اے زبیر جاؤ اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی کا نہیں، آج لوگوں پہ رحم کرنے کا دن ہے۔ جب یہ اعلان سنا تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ یعنی عام معافی کا اعلان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے مکہ المعظمہ کے اندر داخل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس قدر عاجزی اور انکساری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک ہے وہ جو ہے اونٹنی کے پلان کے ساتھ لگا ہوا، اور نبی علیہ السلام انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہاں میرے آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دے تو عزت مل جانے کا مقصد اور معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ آپ فاتحے بن کر داخل ہو رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور عظیم الشان فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا کی جو خوشخبری اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو فتوحات کی خوشخبری، اس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کو انتہائی جو ہے وہ جھکایا ہوا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لوگوں نے آ کر اسلام قبول کرنا چاہا، آپ جو ہے وہ ان کو اسلام کو قبول کرتے رہے اور ان کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تھا، عام قتل کی اجازت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے جیسے اکرمہ بن ابی جہل، لیکن انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام کا واقعہ ان خود بیان کرتے ہیں۔ نکل کے جو ہے بحری علاقے رستے سے یمن کی طرف جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، انہوں نے کہا اخلصو اخلصو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی لات منات کوئی عزا کو پکارتا ہے، ایک کو پکارے، ایک کو پکارنے لگے، ملاح کہنے لگا نہیں اخلاص، انہوں نے کہا اخلاص کیا ہے؟ ان کا اس جگہ اگر کوئی نجات دیتا ہے تو وہ لات منات عزا نہیں، وہ خالص توحید صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ جب یہ بات سنی تو اکرمہ واپس پلٹ آئے، فرمایا کہ اگر یہی ادھر نجات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں۔ پھر جو ہے چھپ کر آئے، امان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کو پیش کیا، آپ نے اس کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح حارث بن نفیل کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا۔ اسی طرح مقیس بن سبابہ، اس کو بھی جو ہے قتل کیا۔ عبار بن اسود، اس نے بھی معافی مانگ لی، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن سعد بن ابی سر، ان کو بھی جو ہے وہ معافی دی، پہلے ان کے لیے قتل کا اعلان تھا۔ تو اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ میں ارد گرد و نواح پہ جو ہے کئی ایک بت لگائے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو گرایا، اور بعض روایات میں آپ نے خود ان کے اوپر جو ہے وہ چھڑیاں ماری، اور آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل ہے ہی مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ان سے چابیاں لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اندر گئے، بیت اللہ کے سارے جو اندر بت تھے ان کو نکالا گیا،
ان میں سیدہ مریم کی تصویر بنائی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمثیلیں بنا کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے وہ پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں وہ دیے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے، یہ تو ایسی چیزیں توڑنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے انبیاء کا نام لے کر جو ہے وہ شرک کو جو ہے وہ استعمال کیا، انبیاء کے نام کو شرک کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے اندر نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، باہر آئے، نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ عام آپ کے خطبے کا آغاز ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے ہوتا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز ان الحمد للہ کی بجائے لا الہ الا اللہ اس کلمے کے ساتھ کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا کہ فتح مکہ کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا کلمہ اپنے خطبے میں لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی بنیاد اور آغاز اور اس کی علیحدگی کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، اور فتح مکہ کے وجود کا جو سبب ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ساری جو آگے جزیات تھی ان کو بیان بھی کروایا اور اس پہ عمل بھی کروایا۔ ہم نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ تو گا لیا، یا 14 اگست کو یا 23 مارچ کو یہ نعرہ تو ہم نے لگا لیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر واقعتاً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے سے پہلے، فتح مکہ کا مطلب سمجھانے سے پہلے مکہ کو، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا ہے، اللہ کے نبیوں کے نام پہ جو شرک ہو رہا تھا اس کا خاتمہ کیا ہے۔ کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہی بات جو پہلے دن لیکچر میں ہماری چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضلالت، جہالت، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ کیا ہم نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے اس معنی مفہوم کو پورا کیا ہے؟ اس کلمہ کے نعرہ لگانے سے پہلے ہم نے سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فتح پر یہ نعرہ لگایا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا ان الشیطان قد ایسا، کائنات کے لوگوں آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ آج کے بعد جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی عبادت کرے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک کرے گا۔ یہ ہے فتح مکہ کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں خطبہ دیا، فرمایا کائنات کے لوگوں یہ مکہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس کو کسی آدمی نے حرم نہیں قرار دیا، اور یہ جو بندہ ایمان اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ رکھتا ہے، اس کے لیے اس میں حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کا خون بہائے، یہاں جو ہے نہ درخت کو کاٹے، جو ہے شکار کو بگائے یا شکار کرے، جو ہے جس طرح اس کی حرمت جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تھی، آج بھی برقرار ہے۔ اپنے نبی کے لیے اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے اس کی جو ہے حرمت کو رخصت دی تھی کہ اس میں جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے، پھر اس کی حرمت اسی طرح واپس لوٹ آئی ہے، اب کسی آدمی کے لیے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ قتال کیا تھا تو اس کو بتا دینا کہ اس قتال کی اجازت اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی، کسی اور کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، اس کی حرمت برقرار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول و ضوابط بیان کیے، فرمایا البینۃ علی من ادعا، جو بھی کسی چیز کا دعویٰ کرے گا وہ اس چیز کا اس کے اوپر وبال ہوگا کہ اس نے اس کی دلیل پیش کرنی ہے، والیمین علی من انکر، جو کسی چیز کا انکار کرے گا وہ قسم اٹھا کے انکار کر دے گا، یعنی جو آپ دعویٰ کریں گے اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ جو انسان دعویٰ کرے گا وہ اس چیز کا محتاج ہوگا، اس کو دلیل دینی پڑے گی، اور جو کسی چیز کا انکار کرے گا کہ یہ میرے اوپر دعویٰ بیکار ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ قسم اٹھا دے
تو وہ بری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا جو ہے وہ خاتمہ کیا، اسی طرح گھریلو گدھے کو حرام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح متع کو حرام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ کے اندر ٹھہرے رہے۔ مکہ کے اندر ٹھہرنے کا جو مطلوب و مقصود تھا، وہ جو گرد و نواح میں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ عزا بت ہے اس کو توڑ کر آئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواعن بت جو ہے اس کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات بت جو ہے وہ توڑنے کے لیے بھیجا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے جو مکہ ہے اس میں سے بتوں کا صفایا کروایا، پہلے بیت اللہ اور پھر مکہ۔ ابھی 8 ہجری رمضان المبارک مکمل ہوا ہے، شوال کا مہینہ آیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ حوازن کے لوگ وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے تو سارے عرب کی حکومت ہمارے پاس آ گئی۔ تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف النصری، اس نے تمام قبائل کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہ تیار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ یہ جو قبائل ہیں یہ سارے مل کر مسلمانوں کی جماعت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان اسلحہ زیادہ لے کر نہیں آئے تھے، قتل و غارت تو چاہتے نہیں تھے، تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ سے فوراً جو ہے وہ نکل جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو مالوز جو ہے آلات حرب بھی پاس نہیں تھے، تو پھر نبی علیہ السلام نے مشرک آدمی صفوان بن امیہ، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تلواریں اور اسی طرح زریں وہ جو ہے اس سے عاریتاً لی، اور نبی علیہ السلام اس نے پوچھا تھا کہ جو ہے آپ میرے سے زبردستی چھین رہے ہیں، فرمایا نہیں، میں تیرے سے عاریتاً لے رہا ہوں۔ تو وہ نبی علیہ السلام نے لی، اور آپ صحابہ کے ساتھ 12,000 کا لشکر، 10,000 آپ کے ساتھ تھے، 2,000 یہاں سے مزید آپ کے ساتھ ملے، اور 12,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنین کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی حنین کے قریب پہنچے، رات پڑاؤ کیا، صبح کا وقت آپ کا جو معمول تھا، تو یہ نشیبی علاقہ تھا، آپ اس میں اتر رہے تھے، تو حنین والوں نے رہتی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں کچھ تیر انداز دکھا دی۔ اچانک مسلمان جو ہے اپنے انداز میں، روایات میں آتا ہے کہ فخر بھی آ گیا کچھ جو ہے کہ تب 313 تھے تو اتنا، آج ہم 12,000 ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ذات میں یقین اور اعتماد کر کے لڑتا ہے، جو ہے اس کو اپنے بازوؤں پہ مان نہیں ہوتا، اللہ کی نصرت اور تائید پہ جو ہے وہ مان ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دل بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو پھر ان شمشیروں سے، ان افراد سے یہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی نصرت اور تائید ہوتی ہے۔ جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش کے طور پہ یہ معاملہ کیا۔ ایسے حنین والوں نے تیر چلائے، تیر چلے تو صحابہ کرام اچانک تیروں کی بارش دیکھ کر بچاؤ کے لیے بکھر گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گدا جو آپ کا تھا، دلدل جس کا نام تھا، اس گدا جو خچر نما اس کے اوپر موجود ہے، اور آپ فرما رہے ہیں انا نبی اللہ کا ہی انا ابن عبد المطلب، آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے اس خچر کی جو ہے گدے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ کہیں آگے بھاگ کر دشمن کے جو ہے نرغے میں شامل نہ ہو جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے فرمایا ان کو آواز دو اور ان لوگوں کو بلاؤ۔
تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا، اکٹھے ہوئے مسلمان دوبارہ اپنی جو ہے قوت اور افرادیت اس کو جمع کیا، تو دوبارہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نصرت اور تائید کی راہ کو کھولا، اور یہ حنین والے چند ہی لمحے بعد یہاں سے بھاگ نکلے۔ کچھ لوگ وادی نخلا میں جا پہنچے، کچھ جو ہے وہ اوتاس میں جا پہنچے، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ طائف کی طرف بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نخلا کی طرف جانے والے لوگوں کا آپ نے پیچھا کیا، اور ان کے جو ہے افراد کو پکڑ لیا، اور ان کا جو سردار تھا جرید بن سما، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اوتاس کی طرف بھیجا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی طرف گئے، اور ان کو بھی نیست و نابود جو ہے کر دیا، اور ان کے بھی بندوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ تھا طائف، جو طائف کے اندر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور جو لے کر آ رہا تھا سب کو مالک بن عوف النصری، یہ بھی طائف کے اندر ہی تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر طائف پہنچے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام بعض روایات میں 20 دن، بعض روایات میں 40 دن تک کا تذکرہ ہے، ان کا محاصرہ کیے رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ کل ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ صحابہ نے کہ ہر جگہ تو فتوحات مل رہی ہیں، اب ہم ایسے واپس کیسے جائیں گے؟ تو نہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جیت کے جائیں گے۔ آپ نے مطلقاً فرمایا تھا کہ ہم کل واپس چلے جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ایسے چلے جائیں گے یا جیت کے جائیں گے۔ تو صحابہ نے آگے سے ایسے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کی۔ صبح ہوئی، جنگ ہوئی، کئی صحابہ، بہت زیادہ صحابہ جو ہیں وہ زخمی ہو۔ شام کا وقت ہوا، آپ نے پھر فرمایا کہ بھئی کل جو ہے نا ہم واپس پلٹ جائیں۔ تو صحابہ سارے خاموش ہو۔ نبی علیہ السلام مسکرائے کہ اگر کل ہی یہ اس طرح خاموشی اختیار کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام واپس پلٹے، اور نبی علیہ السلام جیرانہ مقام پر آئے۔ اس مقام پر آپ نے یہ جتنا حنین میں، اوتاس میں، نخلا میں جو کچھ یہ ان کے ہاتھ لگا تھا، کیونکہ یہ بچے بھی ساتھ لے کر آئے تھے، عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اور اپنا ساز و سامان بھی ساتھ لے کر آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت دیا، اور صحابہ اکرام نے اس کو تقسیم کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے تھے آپ نے ان کو بہت زیادہ جو ہے عطا کیا، جیسے حکیم بن حزام کو آپ نے 100 اونٹ دیے، ابو سفیان بن حرب کو آپ نے 40 اونٹیاں چاندی اور 100 اونٹ دیے، صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو بہت زیادہ مال کے ساتھ نوازا۔ یہی مقام تھا کہ جب انصار کے کچھ جو نوجوان تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو نواز دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جاؤ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ تو انصار صحابہ جو بڑے تھے نبی علیہ السلام سے آ کر معذرت بھی کی، اور فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کی تقسیم پہ بالکل راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ مال تقسیم کر دیا تو حوازن قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ زہیر بن سرد ان کا سربراہ تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہے وہ اسلام کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمارا مال، ہماری جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک چیز آپ کو واپس کر دی جائے گی، اور وہ بھی صحابہ کے مشورے کے ساتھ۔ آپ نے صحابہ اکرام فرمایا کہ ایسے کرنا، ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ مجھے سفارشی بنا کر صحابہ کے سامنے پیش کرنا۔ تو انہوں نے، یہ 14 افراد آئے تھے، انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سفارش کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بھائی حوازن والے یہ مسلمان ہو کر آگے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ دے دیا جائے، جو ہے نا عورتیں جو ہیں ہماری اور بچے ہمارے واپس کر دیے جائیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی. آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، جاؤ اپنے اپنے سردار جو تھا خاندانوں کے ان کو کہا اپنے اپنے خاندان میں جاؤ اور مشورہ کر کے آؤ. میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دانائی اور بصیرت سے اللہ نے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، اس کے باوجود اپنے کارکنان کے لیے، اپنے افراد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے کس قدر حساس ہے کہ کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارے ساتھ زبردستی معاملہ جو ہے کرنے والے ہیں. پھر ایک ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے خاندان کی طرف سے جو یہ لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، ان کو آزاد کیا، آپ ہمارے بھائی حوازن کو یہ لٹا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوازن کے جو قیدی تھے یہ حوازن کے وفد کے حوالے کیے اور آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ طائف میں پتہ کریں کہ یہ جو شخص ہے مالک بن عوف اس نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا. تو پتہ چلا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہم ان کا سارا مال ان کو واپس لوٹا دیں گے، بلکہ 100 اونٹ مزید دیں گے. تو پھر یہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ان کو جو ہے وہ مال ان کے حوالے کر واپس پلٹے ہیں. 9 ہجری سال ہے، رجب کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوبارہ یہ رومیوں کی طرف سے افواہیں پہنچی کہ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے مسلمان جو ہے شام کے علاقہ میں گئے تھے اور بلقا پہ جنگ ہوئی تھی غزوہ موتا، اور اب وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو ہے غزوہ خندق کے موقع پہ فرمایا تھا اب ہمارے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، اب ہم ہی لوگوں پر جا کر چڑھائی کریں. تو جیسے ہی پتہ چلتا آپ فوراً صحابہ کو لے کر ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو آپ نے جو ہے حکم دیا، ادھر درخت پکے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھائی کھجوریں تیار تھی، پھر کھجور کوئی نہیں اتارے گا، چلو چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو سال دیا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا اور نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول کیا جو ہے مجھے لوگوں کے بچوں کے اندر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کے اندر؟ فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیرا مقام میرے ہاں وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اس لیے میں اپنی نیابت تجھے دے کر جا رہا ہوں. یہی وہ غزوہ ہے اسے غزوہ جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک، جس موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بار بار جو ہے وہ مال ان کو عطا کیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہاتھ میں لے کر فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی عمل آج کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ آج کے بعد عثمان پر راضی ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، چند ایک صحابہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ان کو احساس ہوا کہ سارے لوگ چلے گئے ہیں، یہ چلتے جا رہے ہیں، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو یہ ابو خیثمہ ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کا جو اونٹ ہے وہ بتک گیا، چلتا نہیں تھا. تو انہوں نے اونٹ کو ادھر چھوڑا اور پیدل ہی جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پیدل چل کے آ رہے ہیں تو فرمایا ابو ذر ہے تو بڑا ہی بہتر ہے. صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے اس موقع پر مبارک دی تھی
کہ تیرے اوپر ایک بڑی جماعت وہ جنازہ پڑے گی. اور نبی علیہ السلام کی مبارک کے بعد طرح ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی پر جماعت نے آ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں نماز جنازہ پڑھا. یہ ایک تفصیلی بات ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہی تھے تو منافقین نے، جو ان کا سردار تھا ابو عامر الراہب، اس نے ایک جگہ مسجد تعمیر کی جس کا سورۃ توبہ میں مسجد ضرار کے طور پہ ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گرانے کا حکم دیا. نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ واپسی پر میں آ کر اس جگہ نماز پڑھوں گا اور اس کو مسجد قرار دیا جائے. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ کفر تفریقا بین المومنین، مومنوں کے درمیان فرقہ اختلاف ڈالنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. اللہ کو ایسی مساجد، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اپنے گھر ہیں، لیکن جو نفرت کی بنیاد پر مساجد بنے، اللہ کو وہ مساجد پسند نہیں ہے. ذرا ہمیں اس موقع پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نظم ہم نفرتوں کی بنیاد پر ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھال کر آئے روز سوشل میڈیا پر یہ خباثتیں ہم دیکھتے ہیں اور کسی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی. ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا گھر، جسے مسجد جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ٹکڑے لگتے ہیں زمین میں، وہ گوارا نہیں ہے اس بنیاد پر کہ تفریقا بین المومنین، یہ مومنوں کے درمیان نفرت ڈالنے کا سبب ہے. تو جب مسجد اللہ کو قابل قبول نہیں تو یہ میرے آپ کے نظم کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نظم جو مرضی اپنائیں، لیکن نظم کو کبھی نفرت کا رنگ نہ دیں. مسلک آپ اپنائیں، کسی فقہ کو آپ کو راجح سمجھتے ہیں اس کو آپ پسند کریں، لیکن اس کو آپ ایسی نفرت کا رنگ دے کر ایک دوسرے کو کافر قرار دیں، یہ شریعت اسلامیہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. 10 افراد پیچھے رہ گئے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے. ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 6 ساتھی اور تھے. یہ 7 افراد انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر آ کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ میں آئے تو آپ نے ان کو جو ہے معافی کا اعلان ہوا اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا اور کھول دیا. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ مخلص تھے. باقی کئی ایک منافق جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے شروع میں کیا ہے کہ یہ آ کر معذرتیں کرتے ہیں، تفصیلی معاملات ہیں. تو ان میں ان 3 کی بڑی شدید جو ہے آزمائش ہوئی اور نبی علیہ السلام نے کلام کرنے سے، بیویوں کے پاس جانے سے، حال چال پوچھنے سے، حتیٰ کہ سلام کا جواب آواز بلند دینے سے صحابہ کو منع کر دیا. اور یہ دن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ ہوگی. اس حالت کے اندر ان لوگوں نے یہ دن گزارے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے عام معافی کا اعلان کیا اور جو منافقین تھی ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی. اور اس کے بعد جو ہے یہی تینوں صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. 9 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر بھیجا. جب وہ چلے گئے، علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ادھر تھے. اس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. یاد دے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، فرمایا آپ امیر ہیں یا معمور؟ فرمانے لگے کہ میں معمور ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر یہ اعلانات کرے گی، کیونکہ عرب میں جو ہے ان کے خاندان کا کوئی فرد کسی معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا تھا تو اس میں جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے، معاملات تھے، 4 مہینے اس کی لمٹ دے کر مکمل ختم کر دیے گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کئی ایک وفود آئے. اللہ کا جو وعدہ تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آ گئی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بے در بے یدخلون فی دین اللہ افواجا،
فوجوں کی شکلوں میں جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے۔ تو آپ کے پاس کئی ایک وفود جو ہے ثقیف قبیلہ، بنی عامر، تئی، اشعریین، وفد عبد القیس، اسی طرح جو ہے بنو حنیفہ کے لوگ، اور بنو سعد، بنی بکر، کئی ایک جو ہے قبائل کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی طرح ان وفود میں ایک وفد نجران تھا عیسائیوں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ جو ہے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات ان کے اعتراضات کے جوابات میں اتری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور پھر یہ جو ہے مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام سے صلح کر لی، معاہد بن کر انہوں نے 10 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حج کا اعلان کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مکہ کا رخ کیا۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، جو ہے حج مکمل کیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نحر کیا، جس میں 63 اپنے ہاتھ کے ساتھ نحر کیے، اور 1 گائے، 2 مینڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات پر خطبات دیے۔ سب سے مشہور ہونے والا خطبہ نبی علیہ السلام کا وہ میدان عرفات کا خطبہ ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج کے دن فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اسی طرح مومن کی حرمت کو بیان کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان کیا۔ کئی ایک معاملات اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ کی۔ واپس پلٹے حجۃ الوداع سے، تو نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ بنا کہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک شکایات لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا تو آپ یہ جو ہے اس مقام پہ، خم کے مقام پر آپ رکے، اور آپ نے وہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اس چیز کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اسی کا علی دوست ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست بناتا ہے تو بھی اس کو اپنا دوست بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور نبی علیہ السلام کو سفر کے مہینے کا آخر یعنی ذوالحجہ میں واپس آئے۔ محرم اور سفر کے مہینے اب جو ہے نبوت کا، ہجرت کا 11واں سال آ گیا، محرم اور اس کے بعد سفر کے آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے۔ نبی علیہ السلام کے سر میں شدید درد شروع ہوئی، اسی طرح بعض روایات میں سیدہ عائشہ کے سر میں درد تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عائشہ اگر تو میرے سے پہلے فوت ہو گئی تجھے میں غسل دوں گا، کفن دوں گا۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو کوئی اور آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے اس پہ مسکرائے اور فرمایا عائشہ میرے سر میں جو ہے وہ بڑی شدید درد ہے۔ اس کے بعد یہ درد آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتی گئی۔ آخری ہفتہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آپ کی جو ہے شدت، درد میں شدت اور بخار جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا۔ آپ پوچھتے کل میری باری کس طرف ہے، کل میری باری کس دن ہے؟ امہات المومنین سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ سب نے بھی اتفاق کہا آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ بدھ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بڑا شدید، سیدہ عائشہ نے ہاتھ رکھا اور میں اللہ کے رسول اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے؟ فرمایا ہاں، انبیاء عام لوگوں کی نسبت دگنے آزمائے جاتے ہیں، اور مجھے 2 بندوں کے مقابل یعنی جتنا ایک بندے کو عام بخار ہوتا ہے مجھے عام روٹین کے مطابق اس سے ڈبل بخار، میں اللہ کا نبی ہوں اور آزمایا زیادہ جاتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 7 مشکوں کا جو پانی ہے، مختلف مشکیں جو ہے کنویں سے لے کر لایا جائے۔
آپ ٹب کے اندر بیٹھے اور آپ کو یہ 7 مشکیزوں کے پانی سے نہلایا گیا، اس کے ساتھ آپ کی جو کہ حالت ہے وہ بہتر ہوئی۔ اور بخار کا علاج نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، فابردوا بالماء، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے اس دوران، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی جب حالت و کیفیت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مصلی کے امام ٹھہرے۔ اب نبی علیہ السلام مسجد کے اندر آئے، بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحتیں کی کہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ، میلہ گاہ، پرستش گاہ نہ بنانے دینا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابھی بدھ کے بعد جمعرات کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ ایک خط، میں تمہیں جو ہے نا اس پہ کچھ لکھ کر دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کاغذ مانگا تو اہل بیت اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو آپس میں ان کا اختلاف ہوا، بعض کہنے لگے لے آؤ، بعض کہتے ہیں رہنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں جو ہے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ تکلیف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آپ کو مزید تکلیف میں، مشقت میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ نے جب شور سنا تو آپ نے فرمایا رہنے دو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور آپ نے آ کر لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہود کو عرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تلقین کی، عورتوں کے بارے میں اور لونڈیوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اتوار کا دن ہے، یعنی عام معمول کے مطابق یہ کام چلتے رہے۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور مسجد میں حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سہارے چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز ادا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو غلام تھے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن ہے، فجر کی نماز کے وقت نکاحت بہت زیادہ ہے، مسجد میں جو ہے آپ نہیں پہنچ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پردہ جو ہے ہٹایا اور مسجد کی طرف جھانکا۔ انس بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کے اوراق کو کھول دیا گیا ہے اور اس کے اوپر الفاظ جو ہیں وہ سونے کے ساتھ لکھائی دیے ہوئے ہیں، جس طرح وہ چمکتے ہیں اس طرح جو ہے یہ الفاظ چمک رہے تھے، نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ جو ہے وہ گرایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریب تھا کہ صحابہ اکرام اپنی نمازیں ختم کر دیتے اور نبی علیہ السلام کے جو ہے طرف متوجہ ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا پردے کو گرایا اور پیچھے ہٹے۔ یہ صحابہ نے دوران نماز آخری زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ بہت زیادہ سختی آ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ادھر سے عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے، ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسواک کی طرف دیکھا تو اشارہ کیا، سیدہ سمجھ گئی، آپ نے وہ مسواک پکڑی جہاں سے عبداللہ بن عمر کر رہے تھے، اس کو عبد الرحمن بن ابی بکر کر رہے تھے، اس کو آگے سے کاٹا، پھر اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو اس کو پھیرا۔ نبی علیہ السلام کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی،
اور سیدہ کا جو ہے وہ لعاب نبی علیہ السلام کے لعاب کے ساتھ آخری دن جمع ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چہیتی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کو بلایا، پاس آئی تو بہت زیادہ پریشان ہوئی اور فرمانے لگی میرے بہت ہی درد اور یہ تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ نے سیدہ کو اپنے پاس کیا، سیدہ رونے لگ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سیدہ کو اپنے پاس کیا اور سیدہ ہنسنے لگ گئی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں تب تو میں نے نوٹ کیا اور بعد میں پھر پوچھا اے فاطمہ بتلا تو صحیح یہ معاملہ کیا تھا۔ فرمایا اماں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے یہ بتلایا تھا کہ آج جو ہے میں اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہوں، اس دنیا سے میں الوداع ہو جانے والا ہوں، اور اس بات کو مجھے بتا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں جو ہے سب سے پہلی ملاقات تیرے ساتھ میری ہوگی، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بنا دیا۔ تو اس بات پہ میں ذرا جو ہے وہ مسکرائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ پیار کیا۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ وہ جو خیبر کے دن یہودن نے دعوت کی تھی اور مجھے کھانا کھلایا تھا، کچھ کھانا میں نے اس میں سے کھا لیا تھا، تو اس کا زہر جو ہے وہ میں برابر محسوس کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو ہے سیدہ کے سینے مبارک پہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سینے اور میرے نہر کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اس جگہ سر رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے اس سے پہلے میں تصور کرتی تھی کہ موت کے وقت یہ جو سختی ہے یہ نعوذ باللہ کی بد آدمی کی نشانی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ سختیاں دیکھ کر میں نے اپنے ذہن سے آج کے دن کے بعد یہ خیالات ختم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے تھے کہ اچانک آپ کی زبان سے جاری ہوا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ اللہ اپنے نبیوں کو فوت ہونے سے پہلے اختیار دیتا ہے، وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لیں یا وہ آخرت کو اختیار کر لیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تو اعلیٰ رفاقت کا جو ہے متمنی ہوں، میں تو اعلیٰ رفاقت لینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، آپ کی انگلی مبارک ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف تھا، آہستہ آہستہ یہ ہاتھ جھک گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کے مہینہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ کئی ایک لوگوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے، تابعین کے اس کے بارے میں اخبار آتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے شروع میں چیز ذکر کی تھی کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو محفوظ نہیں کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیر کا دن یہ تو محفوظ ہے کہ آپ پیر کے دن اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن تاریخ کون سی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ بھی متعین ہے، تاریخ کون سی ہے یہ متعین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی جب آپ اس دنیا سے چل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو فرمانے لگی یا اباتا اجاب ربا دعا، ہائے میرا باپ ابا جان آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر دیا ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا اباتا ہو الا جبریل ننعاہ، جبرائیل کو کوئی جا کر پیغمبر علیہ السلام کی موت کی خبر دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں
نبی علیہ السلام جس دن مدینہ آئے تھے مدینہ روشن ہو گیا. آج کے دن ربیع الاول کے مہینہ میں یہ بھی ہم نے عالم دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو پورے مدینہ میں اس طرح تھا جیسے جو ہے وہ اندھیرا چھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوش و حواس کھو بیٹھے. وہ پیغمبر کے ساتھی جو اللہ کے رسول پہ گرد پڑنا پسند نہیں کرتے, نبی علیہ السلام کی طرف کسی میلی نظر کو اٹھانا دیکھنا کسی ایسی نظر کو نہیں پاتے تھے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ ہے کہ داغ وفات کر دے کر چلے گئے. فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لی. جو شخص یہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں, چند دن کے بعد پھر واپس لوٹ آئیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جلدی سے تشریف لائے, دیکھا کہ سیدھے گھر کے اندر داخل ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دیا اور واپس پلٹے. صحابہ کی حالت اور کیفیت دیکھی, جلدی سے منبر کے اوپر چڑھ گئے, خطبہ پڑھا اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی فرمایا من کان منکم یعبد محمدا ان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تو آقا کی عبادت کرتا تھا آج سن لے اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ ہمیشہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آنی. سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ الفاظ سننے تھے, یہ آیت سننے تھے کہ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے کا جواب دے دیا. دڑھم کر کے پیغمبر کی جدائی کا صدمہ سن کے دڑھم کر کے زمین پر گر گیا. سیدنا عمر کو پکڑا گیا. ادھر بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے, کبھی مدینے کی اس طرف کبھی اس طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کا دن بھی گزر گیا, منگل کا دن صحابہ کو کچھ ان معاملات پہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر بدھ والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت جو ہے وہ غسل دیا گیا, اور غسل کے اندر حضرت عباس کے بیٹے فضل اور حسن اور آپ کے آزاد کردہ غلام شقران اور آزاد کردہ غلام زید کے بیٹے اسامہ بن زید, اوس بن خالد, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے. اوس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے, اور جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شقران جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے حدود اطہر پر پانی ڈال رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 یمنی چادروں کے اندر کفن دیا گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد والی قبر, جس کو بغلی والی قبر کہتے ہیں, سائڈ والی, یہ قبر جو ہے کھودی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لحد والی قبر میں دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنازہ کے بارے میں جو ہے یہ چیز آتی ہے کہ 10 کا گروہ نبی علیہ السلام کے پاس حجرہ کے اندر آتا اور آپ کی ذات مبارک پر درود پڑھ کر واپس چلے جاتے, کیونکہ جنازہ یا دعائے مغفرت ان کے لیے ہے جن کے گناہ ہوں. جیسے غیر بالغ جو ہے وہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعائیں نہیں ہیں جو عمومی طور پہ کی جاتی ہے, اس کے لیے اس کو اپنے لیے ذخیرہ اجر کا سبب اس طرح کی دعائیں جو ہے اس بچے کے لیے کی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی الوداعی جو تحفہ تھا جو ہم اپنے پیاروں کو دیتے ہیں وہ نماز جنازہ ہے. تو نبی علیہ السلام کے لیے جو تحفہ تھا وہ آپ کی ذات پر درود پاک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرہ میں لحد والی قبر کے اندر بدھ کے دن رات کے وقت دفن کر دیا گیا. جب تدفین سے فارغ ہوئے تو سیدہ فاطمہ ادھر تشریف لائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور فرمایا اے انس کیف طابت انفسکم, بتلاؤ تمہارے نفسوں نے کیسے آمادہ ہو گئے, تمہارے نفس تمہارے ہاتھ کس طرح آمادہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر تم جو ہے وہ مٹی ڈال رہے تھے. لیکن اس وقت کیا کسی نے کچھ کرنا,
یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دنیا سے بہت ہی اعلیٰ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بیان کر کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام، اپنی سیرت ہمیں دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.